گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا لفظ استعارہ کے بارے میں کہ لفظ استعارہ استعمال ہوتا ہے اصول فقہ کے اندر بھی اور علم بلاغت وغیرہ میں بھی۔ اصول فقہ والوں کے نزدیک استعارہ کی تعریف اور ہے، ان کے نزدیک استعارہ اور مجاز مترادف ہیں۔ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو استعمال کرنا معنی غیر موضوع لہو میں، اور یہی استعارہ ہے۔ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا کیا ہے؟ جبکہ علم بلاغت والوں کے نزدیک استعارہ مجاز کے مترادف نہیں بلکہ مجاز کی قسم ہے۔ مجاز تو کس کو کہتے تھے؟ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا۔ پھر یہ جو معنی موضوع لہو ہے اور غیر موضوع لہو، ایک وہ معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا تھا اور استعمال کس میں کر رہے ہیں؟ غیر، ان دونوں میں کوئی اتصال ہوگا، کوئی مناسبت ہوگی، بغیر وجہ کے نہیں استعمال ہوتا۔ دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تو یہ مناسبت اگر تشبیہ کی ہو، علاقہ دونوں میں تشبیہ کا ہو، نسبت دونوں میں تشبیہ والی ہو، تو پھر یہ کہلاتا ہے استعارہ، اور اگر تشبیہ نہ ہو تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا میں کہتا ہوں لفظ اسد بولتا ہوں اور اس سے مراد کیا لیتا ہوں؟ بہادر آدمی۔ اب لفظ اسد تو وضع ہے حیوان مفترس، ایک چیرنے پھاڑنے والے حیوان کے لیے، شیر جسے آپ کہتے ہیں، اور تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، لیکن میں اس کو کس کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ معنی غیر موضوع لہو شجاع کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ درمیان میں علاقہ کون سا ہے؟ تشبیہ والا علاقہ ہے دونوں میں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی میں اس شخص کو تشبیہ دے رہا ہوں شیر کے ساتھ بہادری کے اندر، تو علاقہ تشبیہ کا آیا۔ میں کہتا ہوں زید اسد، کیا معنی؟ زید رجل شجاع بھائی، تو اصل میں ہے زید کل اسدی، میں نے زید کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ یعنی زید شیر جیسا ہے، تو علاقہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسد بول کر جب رجل شجاع مراد لیا تو یہ ہے استعارہ علم بلاغت والوں کے نزدیک۔ جبکہ مجاز مرسل میں اور علاقے ہوں گے، کل بول کر جز مراد ہوگا، کبھی جز بول کر کل مراد ہوگا بھائی، جیسے قرآن میں ہے ہاں یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو دیکھا ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں۔ بھئی انگلیاں ڈالتے ہیں یا پورے اگلے؟ بھئی انگلی پوری کان میں جا سکتی ہے بھئی؟ نہیں، تو کل بول کر کیا مراد ہے؟ جز مراد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کبھی جز بول کر کیا مراد ہوتا ہے؟ کل۔ کبھی ظرف بول کر مظروف مراد ہوتا ہے، کبھی مظروف بول کر ظرف مراد ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی کہتا ہے پانی پی لیجئے، آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے، میں نے ایک گلاس، بھئی آپ نے گلاس پیا یا پانی پیا ہے؟ لیکن آپ کہہ تو رہے ہیں میں نے گلاس پی لیا ہے جی، پیا تو پانی ہے لیکن وہ گلاس اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے، تو ظرف بول کر کیا مراد ہے؟ مظروف۔ یہ آپ بھی عام استعمال کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل بھائی۔ یہ تقریباً 25 علاقے علماء نے شمار کیے ہیں جو آئندہ آپ پڑھیں گے اگلے سال کتابوں میں بھائی۔ تو یہ مجاز مرسل ہے۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے سبب، ایک ہے مسبب، ایک ہے علت، ایک ہے معلول۔ میں نے بتلایا تھا علت وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو بغیر واسطے کے۔ جب بھی علت پائی جائے گی کیا پایا جائے گا؟ معلول پایا جائے گا۔ جب بھی معلول پایا، جیسے سورج کا نکلنا علت ہے دن کے لیے، جب بھی سورج نکلے گا دن ہوگا۔ اور ایک ہے سبب، سبب وہ ہے جو مفضی الی الشیء ہو واسطے کے ساتھ، یعنی درمیان میں واسطے آئیں گے، اور اس کے لیے میں نے بہترین مثال ایک شعر ذکر کیا تھا، مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب دیکھیے شہد کی مکھی کا باغ میں جانا یہ سبب ہے پروانے کی موت کا، علت نہیں کہ جب بھی شہد کی مکھی جائے گی کیا پروانے کی موت سبب ہے۔ درمیان میں کئی واسطے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کئی واسطے ہیں۔
شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، چھتا بنائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، اور پھر اس چھتے کے اندر کیا کرے گی؟ شہد بنائے گی، اور پھر انسان آئے گا، دیکھو کتنے واسطے بن رہے ہیں، پھر انسان آئے گا، پھر انسان شہد اس میں سے نکالے گا، پھر کیا کرے گا؟ چھتا خالی بچ جائے گا، اس کے کیا کرے گا؟ موم بنائے گا، پھر اس سے موم بتی بنائے گا، پھر اس کو جلائے گا، پھر پروانے آ کر اس پر مریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کتنے ہی واسطے آ گئے بھائی۔ اب ایک ہے علت جب بھی پائی جائے گی معلول پایا جائے گا، لیکن سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں مولانا اتصال ہے، علت اور معلول میں مناسبت ہے۔ انہوں نے کیا کہا مولانا؟ جب بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کریں، درمیان میں کیا چاہیے؟ علاقہ چاہیے، اتصال چاہیے، نسبت چاہیے مولانا۔ یہ جو شریعت احکام شریعت میں دو طریقے سے استعارہ ہوگا، کبھی مولانا کس سے؟ علت اور معلول کے درمیان اتصال ہے، اس وجہ سے استعارہ کیا جائے گا، اور کبھی سبب اور مسبب کے درمیان بھی اتصال ہے، اس کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ استعارہ کیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے اسد میں اور زید کے اندر کیا تھا؟ اتصال تھا، کس چیز کے اندر؟ شجاعت میں۔ کس چیز میں؟ تو یہاں پر بھی علت معلول کے اندر میں بھی ان کے درمیان بھی اتصال، سبب مسبب میں بھی، تو احکام شریعت میں ان دو کے اندر استعارہ آئے گا بھائی، استعارہ آئے گا۔ تو یہاں پر یاد رکھنا، علت بول کر معلول دونوں، علت کے معلول میں دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے۔ علت بول کر معلول بھی مراد ہو سکتا ہے اور معلول بول کر علت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن سبب اور مسبب میں سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں سبب مسبب میں استعارہ ایک جانب سے ہے، جبکہ علت معلول میں استعارہ دونوں جانب سے ہے، دونوں جانب سے ہے۔ تو سبب مسبب میں سبب اصل ہے، مسبب اس کی فرع، تو اصل بول کر فرع تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے، جبکہ علت اصل ہے، معلول فرع۔ یہاں پر علت اصل بول کر فرع بھی مراد لے سکتے ہیں اور فرع بول کر اصل بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضابطہ یاد رکھیں بھائی کہ ملکیت مولانا تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں۔ ملکیت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع مملوک کا ملک میں۔ عرف کے اندر مولانا، عرف کے اندر کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی ملک میں جمع ہو جائے۔ عرف میں کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی ملک میں جمع ہو جائے۔ ایک شخص کہتا ہے میں غلام کا مالک ہوں، کیا معنی؟ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع ہے، پورا غلام اس کی ملکیت میں۔ اگر آدھے غلام کا مالک ہے تو پھر وہ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں غلام کا، کیونکہ پورا غلام اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہے۔ تو ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا، کس میں؟ ملک میں۔ جبکہ ایک ہے شراء، خریدنا، شراء تقاضا نہیں کرتی اجتماع مشترا کا ملک میں۔ جو چیز خریدی گئی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ آپ خریدنے والے آپ کیا کہلائیں گے؟ مشتری۔ جس چیز کو خریدا ہے وہ کیا ہے؟ مشترا۔ تو شراء تقاضا نہیں کرتا اجتماع مشترا کا ملک میں۔ کسی چیز کا خریدار آپ کو خریدنے والا اسی وقت نہیں کہا جائے گا کہ جب وہ سارا مشترا آپ کے ملک میں جمع ہو جائے، بلکہ شراء تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترا کا عقد میں۔ کس میں؟ عقد میں اس کو جمع ہونا چاہیے بھائی، عقد میں جمع ہو، اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا آپ نے ایک غلام کو نصف خریدا، غلام کو نصف خریدا، پھر نصف خرید کر بیچ دیا،
پھر باقی کا نصف بھی خرید لیا، تو اب سارا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو گیا، اگرچہ متفرق طور پر ہوا ہے، لیکن کیا ہوا؟ پورا جمع، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہوا؟ پورا غلام آپ کے عقد میں نصف پہلے آیا تھا اور نصف، تو اب ملک، وہ مشترا ملک کے اندر تو اس وقت پورا نہیں، کیونکہ آدھا تو آپ خرید کر کیا کر چکے ہیں؟ بیچ چکے ہیں، لیکن اور اس وقت صرف کتنے کے مالک ہیں؟ آدھے کے، لیکن شراء جو ہے وہ تقاضا کس چیز کا کرتی ہے؟ اجتماع مشترکہ کس چیز میں؟ عقد میں، کہ عقد میں وہ چیز پوری جمع ہونی چاہیے، اگرچہ متفرق طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی وہ پورا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو چکا ہے، اگرچہ متفرق ہی ہے، پہلے صرف آدھا تھا اور باقی آدھا بعد میں آیا، لیکن عقد میں تو کیا ہوا؟ پورا غلام جمع ہو گیا، اگرچہ متفرق طور پر جمع ہوا پورا، اگرچہ۔ تو اب آپ کو غلام کو کیا کہا جائے گا؟ غلام خریدنے والا۔ کیا کہا جائے گا؟ غلام خریدنے والا کہا جائے گا، کہ یہ پورا غلام خریدنے والا ہے، پورا غلام خریدنے والا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ عرف میں بھی اسی طرح ہے مولانا، عرف میں بھی اگر آپ غور کریں تو اسی طرح ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر اسکاف بھائی، یہ بلخ میں امام تھے بھائی، جب طلباء کے سامنے یہ مسئلہ آیا کرتا تھا تو اپنے دربان کو بلایا کرتے بھائی، دروازے پر دربان ہوتا، عام دیہاتی سادہ سا آدمی تھا، اسحاق نام تھا، وہ آتا، اس سے پوچھتے حل ملکت مئت درہمین، کیا تو 200 درہم کا مالک بنا ہے؟ وہ کہتا نہیں، 200 درہم کا میں کبھی مالک، کیوں؟ کیونکہ 200 درہم کبھی اکٹھے اس کی ملک میں نہیں آئے تھے، اگرچہ زندگی بھر میں تو وہ ہو سکتا ہے اس نے کیا تھوڑے تھوڑے کر کے ہزاروں ہی کا مالک بنا ہے، لیکن عرف کے اندر مالک بننا، کسی چیز کا مالک ہونا تبھی کہلاتا ہے جبکہ وہ پوری چیز اس کی ملک میں کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے۔ تو جب اس سے پوچھتے، حل طلباء کے سامنے عام دیہاتی سا آدمی ہے، طلباء کو عرف سمجھاتے کہ عرف میں اس طرح ہے مسئلہ کہ حل ملکت مئت درہم، کیا تو 200 درہم کا مالک بنا ہے؟ وہ کہتا نہیں، کبھی بھی میں مالک نہیں بنا۔ پھر اسی وقت اس سے پوچھتے، حل اشتریت بمئت درہم شیئا، کیا تو نے 200 درہم کی خریداری کی ہے؟ وہ کہتا ہاں، 200 درہم میں خریدی ہے بھائی، متفرق طور پر 200 درہم نہیں بلکہ بہت زیادہ خریدی ہے میں نے۔ تو عرف میں خریدنے کے اندر اس چیز کا جمع ہونا ضروری نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا بھی ہوتا رہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس چیز کا خریدنے والا کہا جاتا ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس مسئلے کو، تو یہ امام ابو بکر اسکاف جو بلخ کے علاقے میں تھے، اور ان کے بواب کا کیا نام تھا دربان کا؟ اسحاق۔ تو یہ مسئلہ اسکافیہ یا مسئلہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور ہے، مسئلہ اسکافیہ یا مسئلہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب پہلے اس سے کیا پوچھتے، کیا تو 200 درہم کا مالک بنا ہے؟ وہ کہتا نہیں، کیونکہ عرف میں 200 درہم کا مالک کسے کہیں گے جبکہ 200 درہم اکٹھے اس کی ملک میں۔ اور اگر اس سے پوچھتے کیا تو نے 200 درہم کی خریداری کی ہے، اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، کیا تو نے 200 درہم کی خریداری کی ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا آپ نے 20,000 کی خریداری کی ہے؟ آپ کہیں گے 20,000 سے تو کئی گنا ہم نے زیادہ آج تک خریداری کی ہوگی ساری ملا کر، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں نے خریداری کی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کیا 20,000 کے مالک بنے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی 20,000 کے مالک نہیں بنے، البتہ 20,000 کی میں خریداری بلکہ اس سے بھی زیادہ کی۔ بھئی آپ تھوڑے تھوڑے خرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ کتنے ہی بن جاتے ہیں۔
سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ضابطہ کیا ہوا؟ ملکیت تقاضا کرتی ہے اجتماع مملوک کا، کس کے اندر؟ ملک میں، جبکہ شراء تقاضا نہیں کرتی کس چیز کا؟ اجتماع مشترکہ ملک میں۔ ہاں شراء تقاضا کرتی ہے اجتماع مشترکہ عقد میں، اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں مثال الاول، پہلے کی مثال جہاں اتصال پایا جا رہا ہے علت اور معلول میں، علت اور حکم میں۔ معلول یہاں کیا ہے؟ حکم ہے۔ اذا ایک شخص کہتے ہیں ان ملکت عبدا فہو حر، اگر میں مالک بنا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے۔ فملک نصف العبد، تو وہ مالک بنا کس کا؟ آدھے غلام کا۔ فباعہ، اس نے اس کو بیچ دیا۔ ثم ملک نصف الآخر، پھر وہ مالک بنا نصف آخر کا، باقی آدھے کا۔ لم یعتق اذ لم یجتمع فی ملکہ، لم یعتق مولانا اس کو معروف کا صیغہ پڑھیں، آزاد ہونا، آزاد ہونا۔ لم یعتق، وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ بھائی اس نے پہلے ایک شخص نے کیا کیا بھائی؟ ان ملکت عبدا فہوا، اگر میں غلام کا مالک بنا تو آزاد ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ آدھا غلام خرید لیا اور آدھا خرید کر بیچ دیا، پھر باقی کا آدھا بھی خرید لیا۔ اب مولانا یہ باقی آدھا آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ملکتو کہا تھا، اور ملکیت تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ اجتماع مملوک کا ملک میں، اور یہاں اجتماع مملوک ملک میں نہیں، پورا غلام اس وقت اس کے ملک میں نہیں، لہذا وہ باقی آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اس نے تو ملکتو کہا تھا، جبکہ میں پورے غلام کا مالک ہوں تو وہ آزاد ہے، اور یہ پورے غلام کا مالک نہیں۔ لم یعتق، غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت میں پورا کا پورا غلام۔ ولو قال، اور اگر اس نے یوں کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے غلام کو خریدا فہو حر، تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اب فاشترى نصف العبد، پس اس نے خرید لیا نصف غلام کو۔ فباعہ، اس کو بیچ دیا۔ ثم اشترى النصف الآخر، پھر نصف آخر باقی نصف کو بھی خرید لیا۔ عتق النصف الثانی، تو آدھا نصف کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے شراء کا، ان اشتریت عبدا، اگر میں نے غلام خریدا، اب اس وقت آدھا اس نے پہلے خریدا اور بیچ دیا، اور باقی آدھا پھر خریدا، تو اب پورا غلام تو اس کی ملکیت میں جمع نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس نے کیا ذکر کیا تھا؟ شراء، اور شراء تقاضا نہیں کرتی اجتماع مشترکہ، خریدی ہوئی چیز کا ملکیت میں پورا جمع ہونے کا تقاضا، اور یہاں بھی پورا غلام کوئی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ شراء تقاضا کس چیز کا کرتی ہے؟ اجتماع مشترکہ عقد میں، اگرچہ متفرق ہی، اور پورا غلام اس کے عقد میں کیا ہو چکا ہے؟ جمع ہو چکا ہے، اگرچہ متفرق طور پر ہی۔ تو جیسے ہی پورا ہوا عقد کے اندر غلام، تو وہ حصہ جس کا وہ مالک تھا وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ تو نصف ثانی آزاد ہو جائے گا، نصف ثانی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یاد رکھو مولانا، شراء علت ہے اور ملکیت مالک بننا یہ معلول ہے۔ جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے کیا بن جائیں گے؟ اس کے مالک۔ تو شراء علت ہے اور مالک ہونا اس کا حکم ہے، یعنی اس کا معلول ہے، معلول ہے۔ تو جب بھی شراء پائی جائے گی کیا پایا جائے گا؟ مالک ہونا بھی پایا جائے گا۔ تو یہ علت ہوئی، اس کے لیے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، لہذا چونکہ شراء علت ہے اور مالک ہونا ملک جو ہے معلول ہے، اور علت تو یہ علت معلول ہوئے، اور علت اور معلول میں استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے، لہذا اگر کوئی شخص ملک بول کر شراء مراد لے لے یا شراء بول کر ملک مراد لے لے تو دونوں صحیح ہیں، دونوں کیا ہیں؟
شرا بول کر ملک بھی مراد ہو سکتی ہے اور ملک بول کر، کیونکہ شرا کیا ہے؟ ملک کے لیے علت ہے، اور علت اور معلول کے اندر استعارہ دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ، اگر اس شخص نے ارادہ کیا ملک کے ساتھ کس چیز کا؟ شراء کا، اور بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ کا، یا شراء کے ساتھ کس کا ارادہ کیا؟ ملک کا، صحت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے، بطریق المجاز، کس طریقے پر؟ مجاز کے طریقے پر، لأن الشراء علت الملک، اس لیے کہ شراء ملک کی علت ہے، والملک حکمہ، اور ملک اس کا حکم ہے، یعنی اس کا معلول ہے۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول، بس عام ہوا استعارہ علت کے درمیان اور معلول کے درمیان، من الطرفین، دونوں جانب سے۔ لہذا ایک آدمی کہتا ہے ان ملکت عبدا فهو حر، کہتا ہے بھئی یہاں ملکت سے میں نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ اشتریت کا۔ یا ایک آدمی کہتا ہے ان اشتریت عبدا فهو حر، اور کیا کہتا ہے میں نے اشتریت سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ ملک کا ارادہ کیا ہے، ملکت کا ارادہ کیا، تو اس کی نیت یہ ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے استعارہ، کیا کہا جائے گا کہ یہ جی، تو دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہے۔ مگر یاد رکھو اب مفتی کے پاس فتویٰ لینے آئے تو فتویٰ اس کے قول کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا اس کے، لیکن اگر مسئلہ بات جاتی ہے قاضی تک، تو قاضی اس صورت میں جس میں تہمت کا خدشہ ہو، یعنی جس صورت میں اس کے لیے آسانی ہو، وہ یہ شخص ایسی صورت بتا رہا ہے جس سے اس کو آسانی ہو رہی ہے، تو قاضی پھر اس پر فیصلہ نہیں کرے گا، قاضی اس کے خلاف فیصلہ دے گا۔ کیسے؟ صورت مسئلہ دیکھو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں غلام کا مالک بنا تو غلام آزاد ہے۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کو پتا چلا اچھا چلو بھئی اس کو آزماتے ہیں، آپ نے اپنا ایک غلام فوراً اس کو دے دیا، ہدیہ ہبہ کر دیا مولانا، وہ غلام کا مالک بنا یا نہیں؟ غلام کو فوراً کیا ہونا چاہیے؟ آزاد۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے ملکت بول کر اشتریت کا ارادہ کیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اس نے اصول شاشی پڑھی ہوئی تھی، اس نے کیا کہا؟ میں نے ملکت سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ اشتریت کا ارادہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں مولانا اس کی بات ٹھیک ہے، یہاں کیا معنی لیا جائے گا؟ اب مفتی کے پاس آپ چلے گئے، مفتی صاحب کے پاس فوراً بھائی دیکھو اس نے ملکت کہا تھا اور اس کے مالک بنا غلام کا، اور میں نے غلام دے دیا، یہ مالک بن گیا، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ملکت سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ اشتریت۔ مفتی صاحب اس کے قول پر فتویٰ دیں گے کہ جو اس کی نیت ہے، سمجھ میں آیا؟ دیانتاً کیا ہے؟ اس کی تصدیق کرے گا، مفتی کیا کرے گا؟ اس کی تصدیق کرے گا، اور یہ باقی معاملہ جو بھائی وہ کہہ رہا ہے ہم اس پر فتویٰ دیں گے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ واقعی اس کی یہ نیت تھی یا نیت نہیں تھی، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس کے مطابق اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی سلوک ہوگا، جی بدلہ ملے گا اس کے مطابق۔ لیکن مفتی یہ کہے کہ نہیں بھائی تم اپنے لیے آسانی طلب کر رہے ہو تاکہ غلام نہ جائے ہاتھ سے، نہیں بھائی مفتی ایسا۔ لیکن اگر قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہاں پر وہ صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس آدمی کو کیا ہے؟ آسانی ہے، کیا ہے؟ آسانی ہے، اس کے ہاتھ سے غلام نہیں نکلتا، تو اب قاضی فیصلہ دے گا غلام کے آزاد ہونے کا، غلام کے آزاد ہونے، کیونکہ وہ شخص اپنے لیے آسانی طلب کر رہا ہے، تہمت کا خدشہ ہے، کس چیز کا؟ کہ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے، تو تہمت کا خدشہ آ گیا، اس وجہ سے قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا قاضی۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں، استعارہ تو صحیح ہے مولانا، صرف اس وجہ سے کہ تہمت کا خدشہ ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا مولانا اس کا عکس کوئی شخص کہتا ہے ان اشتریت عبدا فهو حر،
اس نے آدھا غلام خریدا اور پھر اس کو بیچ دیا، بقیہ آدھا خریدا، تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے لو بھائی آپ کا تو یہ آدھا غلام آزاد ہوا، آپ نے کہا تھا ان اشتریت عبدا فہو حر، وہ کہے گا نہیں، میں نے اشتریت سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ ملکت کا ارادہ کیا تھا، اور پورا غلام تو اس وقت میری ملک میں جمع نہیں، لہذا یہ آزاد بھی نہیں۔ تو مفتی کے پاس بات گئی تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا کیونکہ استعارہ صحیح ہے، لیکن قاضی کے پاس گئی بات تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ اس میں خطرہ ہے، کس چیز کا؟ تہمت کا، تہمت کا معنی پائے۔ تو کہتے ہیں فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، تو استعارہ عام ہے علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے، الا مگر اس صورت میں الا انہ فیما یکون تخفیفا، مگر اس صورت کے اندر جس کے اندر تخفیف ہو فی حقہ، کہنے والے کے حق میں، لا یصدق اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، فی حق القضاء قضاء کے حق میں خاص طور پر وہی، یعنی قضاء کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لمعنی التہمتی، کس وجہ سے؟ تہمت کے معنی کی پائے جانے کی وجہ سے، لا لعدم صحت الاستعارتی، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ ہی صحیح نہیں، استعارہ تو صحیح ہے لیکن تہمت کا خدشہ۔ بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح؟ چلیے مولانا بس هذا هو المرام والله اعلم بحقیقته۔